بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنتوں میں سب سے زیادہ نعمتوں میں وہ حضرات ہوں گے جو خود کو اس دنیا میں حرام سے بچائیں گے۔ جس نے دنیا میں شراب پی وہ جنت میں شراب طہور سے محروم رہے گا۔ جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ جنت میں ریشم پہننے سے محروم رہے گا۔ جس نے دنیا میں سونے چاندی کے برتنوں میں کھایا پیا وہ ان میں جنت میں نہیں کھا پی سکے گا، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دنیا کافروں اور مشرکوں کے لیے ہے اور تمہارے لیے آخرت میں حلال ہے۔ ہاں اگر کوئی مسلمان دنیا میں ان محرمات کا مرتکب ہوا پھر اس نے توبہ کر لی، اس کو جنت میں وہ نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ بس جس شخص نے اپنے آرام اور عیش کی اور لذت کی ہر چیز کو استعمال کیا وہ جنت میں کسی نہ کسی درجے سے ان سے محروم رہے گا، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام حضرات اس سے بہت زیادہ خوفزدہ رہتے تھے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر بن عمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا جب وہ اپنے گھر والوں کے لیے گوشت خرید کر لے کر جا رہے تھے، تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گوشت ہے، اس کو میں نے گھر والوں کے لیے 1 درہم میں خریدا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم میں سے جو بھی کسی چیز کو دل چاہے خرید لیتا ہے، کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے نہیں سنا؟ وہ فرما رہے ہیں تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں حاصل کر چکے اور ان کو خوب برت چکے، اب یہاں جنت میں قومی لذتیں نہیں ملیں گی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بصرہ سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک وفد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ وفد والے حضرات کہتے ہیں کہ ہم روزانہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جاتے اور ان کی پانی میں بھیگی ہوئی روٹی دیکھتے، اس کو ہم گھی لگی ہوئی دیکھ لیتے، کبھی تیل لگی ہوئی دیکھ لیتے، کبھی دودھ میں بھیگی ہوئی دیکھ لیتے، کبھی ہم گوشت کے سوکھے ٹکڑے دیکھ لیتے جن کو کوٹ کر پانی میں ابالا ہوتا تھا، اور وہ بہت کم ہم نے تازہ گوشت دیکھا تھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا، خدا کی قسم میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم میرے کھانے کو پسند نہیں کر رہے۔ اللہ کی قسم اگر میں چاہوں تو تم سے زیادہ رنگین کھانے کھا سکتا ہوں اور نفیس کھانے تیار کرا سکتا ہوں، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے سنا ہے اس نے اس قوم پر نکتہ چینی کی ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہے، اور فرمایا ہے تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں حاصل کر چکے اور ان کو خوب برت چکے۔ اس آیت کا تعلق کفار کے ساتھ ہے، وہ چونکہ اپنی زندگی میں خود مختار ہو کر اپنی زندگی کو منمانی خواہشات کی تعمیل اور لذت میں گزار دیتے ہیں، حتیٰ کہ اتنا آزاد ہو جاتے ہیں کہ خود اپنے خالق کے باوجود اور اس کے حکام کے بھی منکر ہو جاتے ہیں، حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں کرتے، اس لیے وہ آخرت کی ہر نعمت سے محروم رکھے جائیں گے، بلکہ کفر و شرک کی سزا میں ہمیشہ دوزخ میں جلیں گے۔ اور جو مسلمان حضرات ہیں وہ بھی اسلام و ایمان کی حالت میں اپنے آپ کو اسلامی اعمال و اخلاق اور لذت و نفس میں جتنا آزاد کر کے دنیاوی زندگی میں لطف اندوز ہوں گے، ان کے لیے جنت میں ان کی اتنی نعمتوں میں کمی ہوتی چلی جائے گی۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیش و کوش زندگی گزارتے تھے، کیونکہ ان کی نظر میں دنیا کی زندگی میں حصول لذت کوئی چیز نہیں تھی۔ ان کی نگاہیں آخرت پر، جنت کی نعمتوں پر، اللہ کی رضا اور دیدار پر ٹکی ہوئی تھی، اس لیے وہ اسلام کی تعلیم اور غلبہ تعمیل میں تمام مسلمانوں سے بڑے ہوئے تھے۔ ارشاد خداوندی سورۃ الہود اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا کی تفسیر میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایک جنت بنائی، پھر اس سے نیچے ایک اور جنت بنائی، پھر اس کو ایک ہی لولو سے جوڑ دیا۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیات پڑھی سورۃ رحمان، اور ان دونوں جنتوں کے نیچے 2 جنتیں اور ہیں، اور یہ جنت وہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں سورۃ سجدہ، کوئی شخص نہیں جانتا جو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک چھپائی گئی ہے، یہ بدلہ ان کے نیک اعمال کا ہے جو وہ کرتے ہیں، یہی وہ جنت ہے جس کا مخلوقات کو علم نہیں کہ اس میں کیا ہے، ان جنت والوں کے پاس روزانہ تحفے پہنچا کریں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔
اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے تاکہ اس طرح کی اچھی معلوماتی ویڈیو میں آپ کے لیے ہر روز لاتا رہوں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔